بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم۔ ہم آج کی نشست میں پاکستان میں سول بیوروکریسی کے کردار پر گفتگو کریں گے۔ پاکستان کی سیاست میں اسے انتہائی اہمیت حاصل ہے۔ اگر پاکستان میں اہم پولیٹیکل ایکٹرز، پولیٹیکل ایلیٹس یا پاور سینٹرز کو دیکھا جائے تو وہ تین رہے ہیں: بیوروکریسی، فیوڈل لارڈز جن کے ساتھ آج کل انڈسٹریلسٹ اور ٹریڈر بھی شیئر کرتا ہے بلکہ ڈومینیٹ کرتا ہے، اور تیسرے نمبر پر ملٹری۔ تو سول بیوروکریسی کا جہاں تک تعلق ہے، اس کے شاخسانے برٹش انڈین سول سروس کے ساتھ ملتے ہیں۔ سب سے پہلے ایسٹ انڈیا کمپنی نے یہاں پہ ماڈرن بیوروکریسی کی بنیادیں رکھی۔ یہ دو پہلو بیوروکریسی تھی: ٹریڈ اور ایڈمنسٹریشن۔ ٹریڈ کے آفیسر جو ہیں، مرچنٹ، سینئر مرچنٹ، یہ لوگ اپنے تجارتی معاملات کو دیکھتے تھے، جبکہ ایڈمنسٹریشن سے متعلق افسران ریونیو کلیکٹ کرتے تھے۔ 1773 میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے کووننٹ سول سروس کی بنیاد رکھی۔ کووننٹ سول سروس CCS، یہ آفیسر اور امپلائر کے درمیان ایک ایگریمنٹ تحریر کیا جاتا تھا جس میں اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن اور مدت لکھی ہوتی تھی۔ اس کو کووننٹ کہا جاتا تھا، اسی حوالے سے اس کو کووننٹ سول سروس کہا جاتا ہے۔ 1858 اور 1861 کے ایکٹ میں ہمیں انڈین سول سروس کا آغاز ملتا ہے۔ اصل میں 1857 کی جنگ آزادی کے بعد، جس کو انگریز میوٹنی کہتے ہیں، 1858 اور 1861 میں ایکٹ پاس کیے جس کے ذریعے حکومت ہند جو ہے یہ کمپنی سے کراؤن کو شفٹ ہو گئی، اور اس کے ساتھ ہی انڈین سول سروس ایکٹ پاس کیا گیا، ICS۔ لیکن اس کی ماڈرن اور صحیح بنیادیں 1886 میں سر ایچسن کی قیادت میں ایک کمیشن کانسٹیٹیوٹ کیا گیا۔ اس کمیشن کی تجاویز کی روشنی میں، ریکمنڈیشن کی روشنی میں اس کی صحیح بنیادیں رکھی گئیں۔ اس کمیشن کے تحت اس کا اہم جو یونٹ تھا وہ ضلع تھا، اور ضلع میں ڈپٹی کمشنر، جو کہ وہاں پہ کلیکٹر، چیف ایگزیکٹو، ان تمام پاورز کو دیکھتا تھا، اور اس کے ساتھ ایک سٹرکچر قائم کیا گیا جس میں سیکرٹری، انڈر سیکرٹری اور سیکشن آفیسر، یہ ایک پورا سٹرکچر قائم کیا گیا 1886 میں سر ایچسن کمیشن کی تجاویز کی روشنی میں، ریکمنڈیشن کی روشنی میں۔ اسی کی روشنی میں، اسی سسٹم میں کیڈر سسٹم دیا گیا۔ ICS کیڈر سسٹم ہی بعد میں پاکستان سول سروس بنا۔ ہندوستان نے بھی اس کو اختیار کیا اور پاکستان نے بھی اسی کو اختیار کیا۔ پاکستان نے اس کو سول سروس آف پاکستان کے نام سے اختیار کیا گیا۔ انڈین پولیس سروس جو ہے اس کو پولیس سروس آف پاکستان بنا دیا گیا، اور اس کے علاوہ ICS میں ایکسٹرنل افیئرز، کامن ویلتھ، ریلیشنز اور پولیٹیکل ڈپارٹمنٹ جو ہیں، ان تمام کو اکٹھا کر کے پاکستان فارن افیئرز سروس
بنا دیا گیا. بعد میں ان کو فیڈرل سیٹ اپ میں تمام گروپوں کو اکٹھا کر کے سینٹرل سپیریئر سروسز جس میں سی ایس ایس اور یہاں پہ صوبہ جات میں پروونشل سروسز جن کو آج کل ہم پی ایم ایس کہتے ہیں، پروونشل مینجمنٹ سروسز. تو یہ اس طریقے سے پاکستان کے شروع میں اختیار کیا گیا. پاکستان جب بنا تو اس وقت صرف 82 ممبرز جو تھے آئی سی ایس کے، انہوں نے پاکستان سول سروس کو جوائن کیا. ان میں سے ایک سیکرٹری لیول کے آفیسر تھے. آپ کو علم ہے کہ حکومت برطانیہ نے اپنے ایک خاص آبجیکٹوز، خاص پاورز اور خاص سائیکالوجی کے ساتھ اپنی برٹش سروس کو قائم کیا تھا. انڈین سول سروس کے مقاصد میں برطانیہ کے نیشنل انٹرسٹ کا دفاع کرنا، پروٹیکٹ کرنا، اور ٹو سیف گارڈ دی اکنامک، پولیٹیکل، اسٹریٹجک اینڈ سوشل انٹرسٹ آف دی برٹش. اسی طرح برطانیہ، حکومت برطانیہ کے لیے ہندوستانیوں میں وفاداری پیدا کرنا اور دیگر مفادات جو ہیں برطانیہ کے، ان کا تحفظ کرنا، لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنا، یہ اس قسم کے ان کے مقاصد تھے. خاص سائیکالوجی انہوں نے، اور اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے ڈپٹی کمشنر کو یا بیوروکریسی کو بہت زیادہ پاورز دی تھی، اور پولیس کو بھی بتحاشا پاور تھی. اگر آپ پرانے گانے سنیں تو اس وقت کی پولیس کی پاورز کا اندازہ اس بات سے لگایا جاتا ہے کہ میں عمر قید کرا داں گی میں تھانے دار دی سالی. تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پولیس تھانے دار جو ہے وہ کتنا پاورفل تھا. اسی طرح ڈپٹی کمشنر کو بھی ایمپل پاور، زمین کی ایلوکیشن کی پاورز، اپائنٹمنٹ کی پاورز، اگر کوئی وہاں پہ غدر ہے اس کو ختم، بہت سی پاورز اس کو دی گئی ڈپٹی کمشنر کو، یا بیوروکریسی کو آپ کہہ سکتے ہیں. تو لیکن اس میں رہا یہ کہ یہ بیوروکریسی جو تھی یہ خود پاور سینٹر نہیں تھی، بلکہ یہ اپنی پاور وائس رائے اور سیکرٹری آف اسٹیٹ سے لیتی تھی اور انہی کے تحت چلتے تھے اور ان کے سبارڈینیٹ کے طور پہ کام کرتے تھے. سائیکالوجی کے اعتبار سے ان میں سینس آف سپیریورٹی پیدا کیا گیا اور ہندوستانیوں کو رولر اور رولڈ کا نظام کہ وہ حکمران ہے اور ہندوستانی محکوم ہے، اور اسی طرح ہندوستانیوں کے بارے میں ایک امیج قائم کیا گیا کہ یہ الٹریٹ ہیں، انسیولائزڈ ہیں اور ٹربل کریٹر ہیں، اور ان کو طاقت کے ذریعے سے اس کو کرنا ہے. جو تحریک آزادی کی تحریکوں کو جو ہے وہ انسرجنسی یا بغاوت قرار دیا گیا. تو اس بنیاد پر یہ ان کی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگوں اور ان کے درمیان ایک خلیج تھی، ان کی سائیکالوجی اور ان کی وہ تمام جو انڈین کا امیج ہے، ان کی اکنامک، پولیٹیکل، سوشل سپرمیسی جو ہے وہ جنرل پبلک کے اوپر، اور انڈین کے بارے میں جو امیج ہے یہ وہ اپنے ساتھ ہی پاکستان لے آئے. جس کی تبدیلی کی ضرورت تھی اس کو تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کی گئی، اور نہ ہی انہوں نے اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے مشکلات پیدا ہوتی چلی گئی. تو یہاں پہ جو لوگوں اور سول سروس کے درمیان بہت بڑا گیپ تھا. اس نے آہستہ آہستہ ڈیسیژن میکنگ پروسیس میں ایک جرنلسٹ کی حیثیت سے طاقت حاصل کر لی اور اسپیشل کانسٹیٹیوشنل سیف گارڈ بھی حاصل کی. تو پاکستان میں جو ہمیں بیوروکریسی ملی اس میں ویریس گروپ سے مشتمل سی ایس ایس، پی ایم ایس اور لیٹرل انٹری سے آنے والے پروموشن کوٹا سے یہ بیوروکریسی میں ملی. پولیس سروس ایک ملی اور ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس جو ہیں اس کے آفیسرز ہمیں یہ ایک بیوروکریسی کی شکل میں ہمارے سامنے آئے.
ब्यूरोक्रेसी एज अ पावर सेंटर को हम 3 पीरियड में तकसीम कर सकते हैं। पहला पीरियड है 1947 से लेकर 1969 तक, दूसरा पीरियड है 1969 से लेकर 2000 तक, और तीसरा पीरियड है 2000 से 2020 तक। ये 3 पीरियड इनमें है। पहले पीरियड में हम ये देखते हैं, इसकी तफसील हम देखते हैं, जिसमें ब्यूरोक्रेसी जो है वो डोमिनेंट रोल अदा करती रही। दूसरे दौर में भी इनको सिस्टम स्टेबलाइजर का वो इख्तियार हासिल रहा, और तीसरे दौर में ब्यूरोक्रेसी बहुत बैकफुट पे चली गई। तो पहला दौर जो है हम ये देखते हैं कि 1947 से लेकर 2000 तक जो ब्यूरोक्रेसी है वो एक अहम पॉलिटिकल एक्टर, की कंपोनेंट ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, प्रेशर ग्रुप, अथॉरिटी सेंटर, इंटरेस्ट आर्टिकुलेटर एंड इंटरेस्ट एग्रीगेटर, सिस्टम स्टेबलाइजर, सोशल एलीट, एनवायरमेंट डिटरमिनेंट के हैसियत से इन्होंने काम किया। तो इस दौर को, जो पहला दौर हम देखते हैं जो तकरीबन 2000 तक है, इसमें मजीद आगे कई अदवार हैं। उसका पहला दौर जो है वो 1947 से लेकर 1969 तक है। 1947 से लेकर 1969 तक का भी 2 अदवार पर मुश्तमिल है, एक 1947 से 58 तक और एक 1958 से लेकर 1969 तक। तो जहां तक पहला दौर है, इसको भी 2 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। पहला वो दौर जब कायद आजम रहमतुल्लाह अलैह जिंदा थे, लियाकत अली खान उनके साथी भी उनके साथ थे। तो इस दौर में कायद आजम की शख्सियत और लियाकत अली खान की शख्सियत जो है वो इस कदर उनको करिश्मेटिक पावर पब्लिक में हासिल थी और कॉम्पिटेंसी थी, जिसकी बुनियाद पर ब्यूरोक्रेसी को सेंटर पावर्स वहीं पे रहा और ब्यूरोक्रेसी उस अंदाज से अपने पर पुर्जे न खोल सकी। तो लेकिन जो सूबाजात में थे उसमें सूरत हाल ये थी कि 3 गवर्नर जो थे, जिनमें वेस्ट बंगाल, वेस्ट पंजाब और NWFP, जिसको हम आजकल KPK कहते हैं, कि ये फार्मर सिविल सर्विस के ऑफिसर्स थे, जो पहले सिविल सर्वेंट थे और उसके बाद ये गवर्नर बने। इनकी वजह से गवर्नर जो है, फिर दूसरे नंबर पर ब्यूरोक्रेसी की तादाद बहुत कम थी। इनकी वजह से ब्यूरोक्रेसी जो है वो उस दौर में, और जो लोग प्रोविंसेस में गए वहां पे एक्सपीरियंस नहीं था वजारतों का, नए वजीर बने, तो इस बुनियाद पर सूबाजात में सिविल ब्यूरोक्रेसी को काफी डोमिनेंट रोल की हैसियत हासिल रही। अब इसमें जो पहला दौर है कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह और लियाकत अली खान की वफात के बाद हम ये देखते हैं कि थ्योरेटिकली अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी वाज रूल्ड by a cabal of senior civil servants with the military as a junior partner. इसमें सिविल सर्वेंट्स जो हैं वो डोमिनेट करते रहे, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि तमाम रोल इन्होंने अदा किए, और मिलिट्री इनमें जूनियर पार्टनर की हैसियत से थी। और इसका आगाज हमें इस तरह हुआ कि जिसको हम देख सकते हैं कि सबसे पहले कैबिनेट में लिए गए फाइनेंस मिनिस्टर लिए गए और मिलिट्री से डिफेंस मिनिस्टर लिए गए, जिससे ब्यूरोक्रेसी को ज्यादा हौसला हुआ। और आहिस्ता आहिस्ता ब्यूरोक्रेसी मैनेवरिंग और इंट्रिग के जरिए से PM और गवर्नर जनरल की पोजीशन में चली गई। चौधरी, जिसमें मलिक गुलाम मोहम्मद, सिकंदर मिर्जा, और सिकंदर मिर्जा जो थे वो गवर्नर जनरल, और प्राइम मिनिस्टर चौधरी मोहम्मद अली थे। इस तरीके से पूरा इक़्तिदार जो है वो ब्यूरोक्रेसी के हाथों में चला गया। ये फार्मर ब्यूरोक्रेट थे। इसकी 2 वजूहात थी।
ایک تو یہ تھا کہ جو اس وقت کے ایشوز ہیں وہ اس میں وجہ بنے گا، کیونکہ اس وقت بھارت بیوروکریسی نے ایک بہت کام بھی کیا محنت سے اس وقت، جن میں سب سے پہلا پارٹیشن ایشوز تھے جن کو سیٹل کرنے کے لیے دن رات کام کرنے کی ضرورت تھی، اور حکومت اس طرف متوجہ رہی۔ ڈیتھ آف قائد اعظم اور لیاقت علی خان تھا، اور بہت بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے سیاستدان جو ہیں وہ 1956 تک قانون دستور نہیں بنا سکے، دستور کو نافذ نہیں کر سکے، اور پھر پولیٹیکل کرائسس اس دور میں رہے، لیک آف پولیٹیکل سٹیبلٹی رہی، لیک آف نیشنل کنسنسس رہا، ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کے درمیان کافی سیاستدانوں کے درمیان آپس میں اختلافات تھے، اور ہمیں ٹرینڈ پولیٹیکل لیڈرز کی کمی تھی، اور نمبر آف پولیٹیکل پارٹیز بہت زیادہ تھیں، اور مسلم لیگ جو کہ ایک تحریک پاکستان، انڈین مسلم لیگ جس نے تحریک پاکستان چلائی تھی، پاکستان بنایا تھا، وہ ایک تحریک تھی، وہ اپنے آپ کو ایک آزاد ملک میں پرنسپل اورینٹڈ سیاسی جماعت میں تبدیل کرنے میں تبدیل نہ کر سکی، جس کی وجہ سے سیاسی جماعتیں بہت سی پنپی اور یہ ہوا۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بہت اہم بات، گیپ بٹوین ایکسپیکٹیشنز اینڈ ایکچویلٹیز، توقعات بہت تھی، پاکستان بن گیا، معاشی توقعات بھی تھیں، سیاسی توقعات بھی تھیں، مذہبی توقعات بھی تھیں، لیکن حقائق ایکچویلٹی اس سے مختلف ہوئیں، جس کی وجہ سے تھوڑی سی پبلک میں ڈس سیٹسفیکشن ہوئی۔ لیکن یہ بات اپنی جگہ پہ درست ہے کہ سیاسی لیڈرشپ نے ان معاملات کو کسی حد تک درست کر لیا تھا، اور 1956 میں کنسنسس پیدا ہو گیا تھا۔ اور جہاں دوسرا اس کا پہلو جو ہے وہ بیوروکریسی کا اپنا ہے، جس میں بہت کم نمبر بیوروکریٹس نے، ٹرینڈ بیوروکریٹس نے جوائن کیا تھا، اس لیے ان کی کمی تھی، اس کمی کی وجہ سے ان کو اہمیت حاصل رہی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے اپنی سائیکالوجی کو بالکل چینج نہیں کیا، وہ اسی طرح رہی، عام آدمی اور ان کے درمیان فاصلے اسی طرح رہے، اور عام آدمی کے ساتھ ان کا لیڈرشپ، لوکل لیڈرشپ کے ساتھ اینٹاگنسٹک بیہیویئر تھا بیوروکریسی کا، اور لسٹ آف پاور بھی ایک وجہ بنی۔ اور ان کی وجوہات سے ہم یہ دیکھتے ہیں، سم سینئر آفیسرز ریچ ٹو گورنر جنرل اینڈ پی ایم through maneuvering and intrigue. The Governor General, always a former civil servant, regularly dismissed prime ministers, their cabinets, provincial and national legislatures. یہ کھیل تماشا ہوتا رہا، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 1956 کا دستور دینے کے بعد اس وقت کی پہلی اور دوسری دستور ساز اسمبلی میں سیاستدانوں نے ایک کنسنسس کانسٹیٹیوشن دے دیا تھا، کنسنسس کانسٹیٹیوشن دے دیا تھا جس پر دونوں صوبے بھی راضی تھے، جس پہ اسلامی قوتیں، آئیڈیالوجیکل فورسز بھی سیٹل تھیں، اور جس پہ پبلک بھی مطمئن تھی۔ لیکن یہ حسرت تو ان غنچوں پہ ہے جو بن کھلے مرجھا گئے۔ 1958 میں مارشل لا نافذ کر دیا گیا، اور اس طریقے سے جو چیزیں صحیح ٹریک پہ آئی تھیں ان کو وہاں پہ سبوتاج کر دیا گیا۔ 1958 سے لے کر 1969 تک کا دور بیوروکریسی کے لیے جو ہے، اگرچہ اس میں ملٹری جونیئر پارٹنر نہیں تھی، بلکہ ایوب خان جو ہے وہ انہوں نے ماشاء اللہ سکندر مرزا کی دعوت پہ نافذ کیا، یعنی 1956 کے تحت کانسٹیٹیوشن کے تحت بننے والے پہلے صدر نے خود اس کانسٹیٹیوشن کے لیے مشکلات پیدا کر دی۔ ایوب خان نے کانسٹیٹیوشن کو ایبروگیٹ کر دیا، اور سول بیوروکریسی کے ساتھ انہوں نے کولیشن قائم کیا۔ ایک خاص وقت کے بعد افواج پاکستان اپنے بیرکس میں واپس چلی گئی، اور انہوں نے انٹرنل معاملات کو چلانے کے لیے سول بیوروکریسی پر انحصار کیا، اور انٹرنل اور ایکسٹرنل پالیسیز جو ہیں وہ سول بیوروکریسی نے ایوب خان کے ورٹیکل پاور سسٹم یا وائسریگل پاور سسٹم کے تحت سر انجام دی۔
سب سے پہلا ڈاکومنٹ جو سول بیوروکریسی اور ایوب خان نے مل کے دیا وہ 1962 کا کانسٹیٹیوشن تھا. یہ پاکستان کی تاریخ کا موسٹ کنٹروورشل کانسٹیٹیوشن ہے. اس میں بنیادی حقوق شروع میں تو سیاسی جماعتوں کو بھی بین کر دیا گیا تھا اور بیوروکریسی کو اس میں کافی اپر ہینڈ تھا. تو اس کے اوپر یہ جو کمیشن تھا اس میں بیوروکریسی کو اور ان کو اہمیت حاصل تھی اور ان کے مشورے سے. اور اس میں کیونکہ پولیٹیکل لیڈرز جو تھے وہ بہت دور تھے، ایوب خان تھے اپوزیشن میں تھے، تو ان کے ذریعے سے 1962 کا کانسٹیٹیوشن دیا جو بہت کنٹروورشل ڈاکومنٹ سمجھا جاتا ہے. سیکرٹ ایجنسیز جو ہیں اس وقت یہ آج والی ایجنسیز نہیں تھیں، وہ سول کے تحت ہی تھی اور بیوروکریسی کے پاس اس کی انفارمیشن ہوتی تھی اور اس سے یہ نظام کے اوپر ان کو قبضہ کرنے میں آسانی رہی. پولیس سروس جو تھی دس واز ruthlessly used to curb the voice of political opponents. جو سیاسی مخالفین ہیں بیوروکریسی کی پولیس سروس کو ان کو دبانے کے لیے استعمال کیا گیا. ان کے خلاف غلط پرچے درج کیے جاتے، جیل میں ٹارچر اور ان کو پکڑا جاتا اور یہ موجود رہی. ڈپٹی کمشنر جو ہے ڈپٹی کمشنر واز یوزڈ ٹو فاسٹر سپورٹ فار ایوب رجیم بائی یوزنگ ہز پاورز. ڈپٹی کمشنر کے پاس بہت سی پاورز تھی، وہ زمین الوکیٹ کر سکتا تھا، مختلف جگہ پہ زمین ہے مظفر گارونی علاقوں میں یا ایوب خان کے دور میں زمینیں جو ہیں وہ تقسیم ہوئیں. یہ ڈپٹی کمشنر اب بیک جنبش قلم ڈسکریشنری پاور میں اس کے پاس تھا. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ فارن پالیسی میں بھی بہت سے فیصلے ایسے کیے گئے جو تحسین کے قابل نہیں. مثلا انڈس بسین ایگریمنٹ سندھ طاس معاہدہ کہ اس میں کیونکہ اس وقت پالیسی میکنگ میں بیوروکریسی اور ایوب خان اور اس کے کرونیز وہ شامل تھے، تو اس میں 3 دریا بغیر کسی وجہ کے جن کو کوئی بھی انٹرنیشنل لا کی حیثیت سے بہتے دریاؤں کو کوئی روک نہیں سکتا، جو قانونی حق تھا پاکستان کا اور جس کے ذریعے سے بہت سی سرزمین سیراب ہوتی تھی. یہ بہاول پور کی اور ساری زمینیں جو ہیں یہ مادھو پور ہیڈ ورکس اور فیروز پور ہیڈ ورکس سے یہ تمام علاقہ پنجاب کا زیادہ زمینیں جو ہیں وہ اس پنجاب کے علاقے میں سیراب ہوتی تھیں. ان 3 دریاؤں سے انہوں نے سرنڈر کیا اور اس کے بدلے جو ڈیم ہے اس کا قرض ہم ورلڈ بینک کو دیتے ہیں، وہ ورلڈ بینک کا ہے. تو یہ ایک ایسا فیصلہ ہے جو آج تک ہمارے لیے مشکلات کا باعث ہے اور اس میں جو کلازز رکھی گئیں وہ بھی اس وقت بہت ان میں دور اندیشی سے نہیں لیا گیا. الائنسز اس میں بنے جس میں ہم امریکن کیمپ میں سیٹوں اور سینٹوں کے ذریعے سے گئے. تو یہ الائنسز جو ہیں اس سے ایوب خان کو فارن سپورٹ تو ملی لیکن اس سے پاکستان کے لیے بہت سی مشکلات بھی پیدا ہوئیں. Politicians remained under pressure, jailed, tortured and cases. Elections were rigged and maneuvered by the civil bureaucracy. ایوب خان کا جو الیکشن تھا اس کی منیورنگ اور ریگنگ یہ تمام سول بیوروکریسی کے ذریعے سے کی گئی. ہاں ایک کام انہوں نے بہتر بھی کیا، وہ انڈسٹریل ریولوشن اور گرین ریولوشن کے پروگرام تھے ایوب خان کے جو سول بیوروکریسی کا اچھا کنٹریبیوشن ہے. لیکن اس میں خرابی یہ رہی کیونکہ اس میں عوامی رائے شامل نہیں تھی تو وہ بینیفٹ کو عام پبلک تک ٹرانسفر نہ کر سکے اور دولت بائی خاندانوں میں مرتکز ہو گئی. اور یہ بیوروکریسی کا بحران اس دور میں پھر لوکل گورنمنٹ ایک انسٹیٹیوشن قائم کیا گیا. اس لوکل گورنمنٹ انسٹیٹیوشن میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بیوروکریسی کو فوقیت حاصل تھی اور اس کے ذریعے سے پالیسی فارمولیشن، پالیسی ایگزیکیوشن، یہ تمام کام جو ہیں پولیٹیکل سٹیبلائزر، یہ تمام رول جو ہے وہ بیوروکریسی ادا کرتی تھی. انٹرنل اور پالیسی میکنگ، فارمولیشن اور پالیسی ایگزیکیوشن کے معاملے میں وہ مکمل طور پر با اختیار تھے اور اس دور کے بڑے بڑے بیوروکریٹ بڑے نام مشہور ہیں. ایوب خان نے سب سے پہلے جو کام کیا وہ
بیوروکریسی میں ایکس سروس مین کے کوٹے کا آغاز کیا. 8 کیپٹن جو تھے وہ ایلیٹ سروس کا حصہ بنا دیے. یہ پہلا قدم تھا جب اس سروس میں باہر سے لوگ آئے. تو یہ پہلا دور ہے جس میں 47 سے لے کر 69 تک بیوروکریسی ڈومینیٹ کرتی رہی، اور بیوروکریسی وہ تمام اختیارات استعمال کرتی رہی جو سیاستدانوں کے تھے، پولیٹیکل ایلیٹس کے تھے، اور بیوروکریسی بذات خود پاور سینٹر بن گئی. یہ ایک، اور اس سے بہت سی ملک کے لیے مشکلات پیدا ہوئیں. اور ایسٹ پاکستان کی علیحدگی میں جہاں بہت سی اور وجوہات ہیں، وہاں پہ ایک وجہ جو ہے وہ عوامی پالیسیز نہ بننا، اور اس میں کنسنسس سے پالیسی نہ بننا، بلکہ ورٹیکل پاور سسٹم کے ذریعے سے ایوب خان کا بیوروکریسی کے تھرو پالیسی فارمولیشن ہے جو پاکستان کے لوگوں سے مطابقت نہیں رکھتی. جنرل یحییٰ خان کا دور جو ہے وہ بیوروکریسی کے لیے کچھ مشکل کا دور تھا. مارشل لا ریگولیشن 58 ریموول فرام سول سروس ایکٹ کے تحت 303 افسران کو انہوں نے فارغ کر دیا، اور ایک اسی طرح بیسک ڈیموکریسی سسٹم جو بیوروکریسی کی جو وہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں اسپائنل کارڈ تھی، اس کو ایبروگیٹ کر دیا گیا. کانسٹیٹیوشن 1962 ایبروگیٹ کر دیا گیا اور انتخاب کا اعلان کر دیا گیا. تو بہرحال بیوروکریسی اس دور میں کچھ انڈر پریشر رہی. ذوالفقار علی بھٹو جب آئے تو انہوں نے 3 کام کیے. نمبر 1 تو کرپٹ سول سرونٹس کا احتساب کیا. دوسرے نمبر پر انہوں نے سول سٹرکچر میں کچھ تبدیلیاں کی، اور تیسرے نمبر پر لیٹرل انٹری سکیم جو ہے وہ دی. ان 3 چیزوں نے سول بیوروکریسی کو کچھ نقصان پہنچایا. بھٹو صاحب نے 1300 سول سرونٹس کرپشن اور انکمپیٹنس کے بنیاد پر فارغ کیے، اور انہوں نے ریفارمز دی پولیٹیکل اس میں. ان ریفارمز کے تحت 1 یونیفائڈ گریڈ سسٹم دیا جس میں تمام سروسز کو، اور یہ ایک بہترین کام تھا ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا، یونیفائڈ گریڈ سسٹم کے ذریعے سے انہوں نے ایک جو مختلف تنخواہوں میں اور فیسلٹیز میں وہ تمام چیزوں کو انہوں نے صحیح کیا، جس میں لیکچرر کو، ایجوکیشن کے لوگوں کو بھی وہی گریڈ تھا، اور اسسٹنٹ کمشنر کو اور بیوروکریسی کو بھی. یہ ایک بہت بڑا کام تھا جو بھٹو صاحب نے ریسٹرکچر کیا. لیکن وہاں پہ ایک اور چیز ہم گریڈ سسٹم کے ساتھ جو ہے انہوں نے سی ایس پیز لکھنے سے روک دیا گیا. یہ پہلے اپنی پلیٹ پر لکھتے تھے سی ایس پی، جس سے ان کی سپریورٹی کا اظہار ہوتا تھا. تو اس میں لیٹرل انٹری کے ذریعے سے یہ اسکیم کو زیادہ پسند نہیں کی گئی، تو جس میں بغیر پروسیس کمیشن کے، بغیر امتحان کے افسران کو انٹر کیا گیا. اور اس میں ملٹری افسران کو بھی 83 ملٹری آفیسر جو ہیں وہ سینئر پبلک سروس پوزیشنز کے اوپر بھٹو صاحب کے دور میں اپائنٹ ہوئے. ٹیکنوکریٹس کے نام سے، اور یہ بھٹو صاحب اس میں بیوروکریسی، لیکن بیوروکریسی کو اپنی جگہ پہ جو ان کی پاورز تھیں وہ اپنی جگہ پہ اس کو استعمال کرتے رہے. ڈپٹی کمشنر جو ہے وہ کنگ پن ہی رہا سسٹم کے اندر. پولیس کو وہ اختیارات حاصل رہے کیونکہ بھٹو صاحب نے خود پولیس کو اور ان محکموں کو اپنے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پیرل ڈپارٹمنٹ FSF بنا لی، اور اس طریقے سے آئی بی جو ہے انٹیلیجنس بیورو جو ہے یہ براہ راست بھٹو صاحب کے اس میں ہوتی تھی، جس نے ان کی عام بیوروکریسی کی جو وہ جس کو ہم کہیں گے محتاجی ختم کر دی تھی. بہرحال اس کے باوجود لیکن یہاں پہ بیوروکریسی کو اپنے انٹرنل اختیارات تو حاصل رہے، لیکن پاور سینٹر جو تھی، دا کرزمیٹک پاور آف ذوالفقار علی بھٹو رہی. ان کے پاس کرزمیٹک پاور تھی، اور الیکشن اس کے بعد کے حالات بھی تھے جن کی وجہ سے یہ صورتحال رہی.
जुलाई 1977 में एक तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा के हिसाब से भुट्टो साहब की हुकूमत ख़त्म हो गई। भुट्टो साहब ने प्रॉब्लम यह किया कि वो मजहबी लोगों से और इन लोगों से अपने मामला दुरुस्त न कर सके, नेशनलाइजेशन हो गई, इंडस्ट्रियल बहरान पैदा हो गया उसकी वजह से, और बहुत सी चीज़ें हैं जो हम उसमें पढ़ेंगे। बहरहाल 1977 की तारीख के नतीजे में जिस वक़्त प्रोफेसर गफूर साहब लिखते हैं कि मार्शल असगर ने भी इसका दिया कि ये ऐसा वक्त था कि जिस वक़्त भुट्टो साहब के साथ एक मुआहदे पे पाकिस्तान नेशनल अलायंस पहुंच रहा था और वो मायदा तकरीबन हो गया था, लेकिन इसी दौरान ज़ियाउल हक ने मार्शल जुलाई 1977 को मार्शल लॉ नाफिज कर दिया। ज़ियाउल हक के दौर में ज़ियाउल हक ने ब्यूरोक्रेसी पे इन्हिसार किया, लेकिन साथ ही ब्यूरोक्रेसी की बुनियादें भी हिला के रख दी, जिनमें इसमें जो अलायंस था वो मिलिट्री, सिविल ब्यूरोक्रेसी, मुल्ला और पॉलिटिकल एलिट्स जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के हवाले से आए, ये एक अलायंस ज़ियाउल हक ने कायम कर लिया और जो एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात थे वो सिविल ब्यूरोक्रेसी के सुपुर्द कर दिए गए। और ये वो दौर है जिसमें सियासतदानों में, सिविल ब्यूरोक्रेसी में करप्शन तो पहले भी थी, ज़मीनों वगैरह की अलॉटमेंट में सिविल ब्यूरोक्रेसी के ऊपर बहुत से इल्ज़ामात थे, लेकिन इसमें सियासतदान भी शामिल होना शुरू हो गए। तो ज़ियाउल हक ने मिनिस्ट्रीज में एक्स सर्विसमैन का कोटा कायम किया, आर्मी ने डोमिनेंट पोजीशन हासिल की, लोकल बॉडीज नॉन पार्टी बेस जो इंतखाब था उसने ब्यूरोक्रेसी को स्ट्रेंथन किया और ज़ियाउल हक को अपने इक़्तिदार के प्रोलॉन्ग करने में सिविल ब्यूरोक्रेसी की बहुत अहमियत हासिल रही और वो अपने तौर पर उनकी मदद अपने ऑफिस को यूज करके करते रहे। तो इनिशियली ज़ियाउल हक ने, अब इसमें खराबी कहाँ से, या ज़ियाउल हक ने क्या काम किया कि उन्होंने इसका इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया। इनिशियली उन्होंने रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर्स को कॉन्ट्रैक्ट पे रखा। उसके बाद 1980 में उन्होंने एक फरमान जारी किया जिसके तहत 10% वैकेंसीज फेडरल ब्यूरोक्रेसी में बीपीएस 17 और 18 में जो है वो मखसूस कर दी गई और 10% सीनियर वैकेंसीज जो है जिनमें बीपीएस 19 और अबव के अफसर्स थे वो रिटायर्ड और रिलीज मिलिट्री ऑफिसर्स के लिए उनको रिजर्व कर दिया गया। और ये कौन करता, ये पब्लिक सर्विस कमीशन से और उसके इम्तहान से नहीं आते थे लोग, बल्कि ये सिलेक्टेड बाई सिलेक्शन कमेटी थी जिसको ज़ियाउल हक साहब खुद, जनरल ज़ियाउल हक साहब हेड करते थे। फार्मर मिलिट्री ऑफिसर्स जो थे वो 3 से 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे फेडरल प्रोविंशियल सेक्रेटरीज के तौर पर लिए जा सकते थे और 1982 में 42 एम्बेसडर में से 18 एम्बेसडर जो थे वो रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर थे। 1985 में एक सर्विंग मेजर जनरल को इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी का डायरेक्टर अपॉइंट किया गया। 1985 में 98 फार्मर मिलिट्री ऑफिसर्स वर इंडक्टेड इन बीपीएस 17 and 18 against permanent post, or while 111 held senior appointments on contract। आईबी में ये एक बहुत बड़ी चेंज थी और ब्यूरोक्रेसी वाज reduced to a wholly subordinate role by the regime's policy of grafting military officers to key jobs in the central and provincial administrations, public sector industry, as well as other semi-government and autonomous organizations। तो ये पोजीशंस पहले सिविल ब्यूरोक्रेसी खुद रखती थी अपने पास, ये इंडस्ट्री की और सारी जो है उनमें उन्होंने उसको शेयर होल्डर ग्राफ्ट कर दी गया मिलिट्री का। इसमें प्रॉब्लम ये पैदा हुआ कि सिविल ब्यूरोक्रेसी का, इसका हम बाद में जिक्र करते हैं कि इसके इंटरनल शॉक्स क्या थे, लेकिन इसमें जो ऑफिसर फेडरल ब्यूरोक्रेसी के आते थे ये प्रोसेस कमीशन के जरिए से, इम्तहान के जरिए से, साइकोलॉजी टेस्ट के जरिए से, इंटरव्यूज के जरिए से, फिर एक हैवी ट्रेनिंग के जरिए से एक ग्रूमिंग होती थी और उस वक्त ये आखिर तक जाते थे। बहरहाल
اس میں یہ سول بیوروکریسی کو کافی جھٹکا لگا 1988 سے، لیکن سول بیوروکریسی اس میں اپنا ایکول رول پورے تمطراق سے ادا کرتی رہی 1988-1999 میں نواز شریف اور بے نظیر کی حکومت آئی. دس واز اے سیسا گیم between نواز شریف اینڈ بے نظیر. دس واز اے سیمی ملٹری رول. پی 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 اور مسلم لیگ نے پاور حاصل کرنے کے لیے نوکر شاہی کی یا افسر شاہی کی یا بیوروکریسی کی نیوٹرلٹی کو بالکل ہی ختم کر دیا. لارج سکیل پہ پوسٹنگ اور ٹرانسفر جو ہیں سول آفیشیلز کی ڈسٹرکٹ میں اور ڈسٹرکٹ ڈویژنل لیول جو ہے وہ فیڈرل اور فیڈرل پروونشل سیکریٹریٹس میں وہ گروہ بندی کی بنیاد پہ ہونا شروع ہوگی. بے نظیر بھٹو صاحب نے اپنے دور میں، نواز شریف صاحب نے اپنے دور میں اپنی اپنی ٹیم بنائی اور وہ انہوں نے اپنے جو پسندیدہ سول سرونٹس تھے ان کو پیٹرونائز کیا، پروموٹ کیا اور میرٹ کو وہاں پہ نظر انداز کیا اور ان کی لائلٹیز جو ہے وہ ان کے پولیٹیکل ماسٹرز کے ساتھ رہی. تو اس طریقے سے سول بیوروکریسی میں گروپنگ اور اس کو تقویت ملی اور ان کے اپنے اس میں کام کرتے رہے. اس کے بعد اسی دور میں جو نواز شریف صاحب کا 96-98 کا دور ہے، اس میں انہوں نے ہر محکمے کو درست کرنے کے لیے، وابڈا کو درست کرنے کے لیے، ایجوکیشن کو درست کرنے کے لیے، ہیلتھ کو درست کرنے کے لیے مختلف محکموں میں چیف ایگزیکٹو کا ایک عہدہ رکھ دیا اور ان چیف ایگزیکٹو کے اوپر نارملی ریٹائرڈ بیوروکریٹس جو ہیں اور ملٹری بیوروکریٹس جو ہیں وہ اس پر اپوائنٹ ہوتے تھے. اس میں ان کی تنخواہیں عام لوگوں سے بہت زیادہ تھی. مثلا جو نشتر ہاسپٹل ہے اس کے چیف ایگزیکٹو ایک بریگیڈیئر صاحب تھے، میں ان سے خود بھی ملا. تو ان کی تنخواہیں ایجوکیشن میں جو ڈسٹرکٹ ایگزیکٹو آفیسر تھا یہ بھی نارملی کرنل یا میجر لیول کے لوگ ہوتے تھے اور باقی دوسرے بھی تھے، بہت کم تھے. تو ان کی تنخواہیں عام لوگوں سے زیادہ کی گئی. یہ سروسز میں کلاس سسٹم اس نے تمام سروسز کو بہت، اس میں ملٹری یا کسی کا قصور نہیں ہے، اس میں نواز شریف اور بے نظیر حکومتیں یا ان کے جو وہ تھے ان کا یہ ہے کہ انہوں نے کلاس سسٹم پیدا کر دی جس میں ایجوکیشن میں بدلی پیدا ہوئی. یعنی ہیڈ ماسٹر جس کی وہاں پہ 30 سال کی سروس ہے اور وہ بڑے ایمانداری سے اپنے کام سر انجام دے رہا ہے، ان کا تنخواہ اگر اس وقت 20,000 تھی تو اس کی تنخواہ اس وقت 50,000 ہوتی تھی چیف ایگزیکٹو کی. یہ میں جنرل ایک اس میں تو یہ اس قسم کی ان چیزوں نے محکمہ جات کو بھی نقصان، وابڈا اس کے میٹر کو چیک کرنے کے لیے بھی ملٹری سے مدد طلب کرنا پڑی. انہوں نے ڈپارٹمنٹس کو درست کرنے کی بجائے سول بیوروکریسی کو درست کرنے کی بجائے انہوں نے یہ گرافٹنگ شروع کی جس سے تمام محکمے جو ہیں وہ نقصان کا شکار ہو گئے اور آج تک وہ ڈیٹیریوریشن موجود ہے. اس میں ایجوکیشن، ہیلتھ وغیرہ میں. اور اسی طرح اس چیز کو جنرل مشرف نے ایکسپلائٹ کیا اور اس کے بعد اور وجوہات بھی تھیں لیکن جنرل مشرف کے اس ماشاء اللہ کو کسی صورت میں بھی جائز قرار نہیں دیا جا سکتا، لیکن انہوں نے ریمپٹ کرپشن کو جسٹیفائی کرتے ہوئے پولیٹیکل انٹرونشن کی. تو یہ 2000 اس سے ہمیں لگتا ہے کہ یہ دور 1947 سے لے کر 2000 تک جو ہے اس میں اگرچہ سول بیوروکریسی کا ڈکلائن ہوا، ملٹری انڈکشن سے اس میں دو قسم کا ہم دیکھتے ہیں جو ان ادوار میں ہوا. ایک تو یہ ہے کہ پروونشل سروسز کو اہمیت دینا شروع کر دی صوبہ جات نے، سب سے پہلے سندھ نے کی اور اس کے بعد KPK نے کی، پھر پنجاب میں بھی، کہ وہ اپنے ملازمین وہ جلدی ہی اپنے سیاسی لوگوں کی بات کو ماننے کے لیے تیار ہو جاتے تھے اور باقی بہت سی ایسے کام جن کی قانون اجازت نہیں دیتا تھا ان کے لیے بھی وہ جلدی مائل بکرم ہو جاتے تھے.
تو اس میں بھی دو قسم کے تھے، ایک پروموٹی تھے جو نائب تحصیلدار سے، اور ایک موقع تو ضیاء الحق کے دور میں ایسا آیا کہ ایک نائب تحصیلدار لیول کا افسر جو ہے وہ فائنانس منسٹر بن گیا، اور بعد میں شاید وہ صدر بھی بن گیا پاکستان کا۔ تو یہ بیوروکریسی میں یہ جو اس طریقے سے جو لوگ اور پھر جو لیٹرل انٹری ہوئی اور اس کے ساتھ جو ملٹری کی انٹری ہوئی، اس نے بیوروکریسی کو اندر سے جو ہے وہ کافی کمزور کر دیا۔ یعنی وہ ٹرینڈ اور پروفیشنل ایکسیلنسی جو بیوروکریسی کی ہوتی تھی اس نے، اور دوسرے نمبر پر بیوروکریٹس کی انٹرا بیوروکریسی جو اپنے اندر یہ ڈی ایم جی والی سپیریورٹی، پھر پولیس کی سپیریورٹی، اور یہ جو دوسرے اکاؤنٹ اور ان کو وہ نہیں سمجھتے تھے، سیکنڈ گریڈ سٹیزن سمجھتے تھے، ان کی بھی آپس میں سازشیں چلتی رہیں جس نے بیوروکریسی کو کمزور کیا۔ اور ساتھ ہی یہ جو گروہ بندی سیاستدانوں میں ہوئی، اور بیوروکریسی جو ہمیشہ نیوٹرل رہتی تھی، پروفیشنل ایکسیلنٹ تھی، انہوں نے اپنی پوسٹر اور ٹرانسفر کے لیے ہر قسم کے کام کرنے کی طرف راغب ہو گئے۔ ان چیزوں نے بیوروکریسی کو اس میں ڈکلائن کا شکار کر دیا۔ اسی طرح 1998 میں جب مشرف آ گئے، حکومت میں آ گئے، تو مشرف نے 2008 تک، اور اس کے بعد 2008 سے 13 کا دور ہے، 2013 سے 18 میں تھوڑا سا فرق ہمیں نظر آتا ہے، اس کا بعد میں ذکر کریں گے، 2018 سے 20، یہ پورا دور جو ہے اس میں سول بیوروکریسی جو ہے وہ سب آرڈینیٹ اور شیکی کردار اس کا رہا، انکمپیٹنسی، پروفیشنل ایکسیلنسی، انٹیگریٹی، وہ دور کی باتیں ہو گئیں۔ مشرف regime has taken over the entire state power by the military. Bureaucrats assigned a small but a subordinate role in the affairs of the state. Decision making. The Prime Minister and his cabinet could not take any major decision without the prior approval of Musharraf and his military leadership. The real power was vested with the military high command, which included chiefs of armed forces and corps commanders who made all the major decisions, political or economic. ان کے مشورے سے جنرل مشرف صاحب جو ہیں وہ کرتے تھے، ایون پی ایم بھی جو ہے وہ بھی اپنے فیصلے اپروول کے بعد کرتے تھے۔ یہ بہت سے لوگوں نے اس پہ لکھا۔ انہوں نے مشرف صاحب نے ایک اور کام کیا جو بیوروکریسی، انہوں نے ری اسٹرکچرنگ نیشنل ریکنسٹرکشن بیورو بنایا، جس کو جنرل نقوی صاحب، ہی واز اے بریلینٹ جنرل، وہ ہیڈ کرتے تھے۔ انہوں نے پورے سسٹم کو ری اسٹرکچر کر دیا۔ اب اس میں خواہش تو یہ تھی کہ معاملات درست ہو جائیں گے، اور کیونکہ بیوروکریسی پر بہت سے اعتراضات تھے لوگوں کو، جو مختلف کرپشن ان کی کنوائنس سے ہوتی تھی تمام، اس کے اندر جو ہے مثلا اگر ڈی سی ہے وہ کنٹریکٹ کرپٹ آدمی کو ٹھیکہ دے گا، وہ زیادہ دن تک رہے گا، اور بہت سے مل جل کے یہ کام کر رہے تھے، تو اس لیے ان کے خلاف پبلک میں ریزنٹمنٹ تو تھی۔ تو اس میں انہوں نے ری اسٹرکچرنگ بیورو بنایا، نیشنل ری کنسٹرکشن بیورو NRB، جو کہ جنرل نقوی صاحب اس کو ہیڈ کرتے تھے، اور انہوں نے اس ایڈمنسٹریٹو سٹرکچر کو مکمل کو بدل دیا۔ جو ہیرارکی تھی اس میں سے ڈویژن کو ختم کر دیا، اور ڈویژن ختم ہو گیا تو کمشنر بھی ختم ہو گیا۔ تو ڈی سی جس کو سائیکولوجیکلی ایک پاور سمجھا جاتا تھا، تمام پچھلے حکمران اس کی پاور کو ختم کرنے کی کوشش کرتے رہے لیکن وہ نہ ہو سکی، تو انہوں نے ڈی سی کا عہدہ ہی ختم کر دیا، یہ سوچے سمجھے بغیر اور یہ انتظام کیے بغیر کہ اس کی پاور وہ کس کس کو جائیں گی، کیونکہ ڈی سی صرف ڈپٹی کمشنر نہیں تھا، وہ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ تھا، وہ ڈسٹرکٹ کلیکٹر تھا، وہ ڈسٹرکٹ چیف ایگزیکٹو تھا۔ اور مثلا اب یہ پرابلم ہو گیا کہ اگر کہیں پہ آگ لگ گئی ہے تو اس کو بجھانے کے لیے کس سے رابطہ کیا جائے گا، کیونکہ یہ ڈی سی کے اختیار میں تھا، اور وہ سول وہ تمام یعنی ایک پورے اس کا ہیڈ جو ہے وہ تھا۔ تو انہوں نے یہاں پہ ڈی سی او کی سیٹ کی ڈپٹی ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹر آفیسر کی، جو کہ ضلعی ناظم کے تحت ہوتا تھا، عملی طور پر ایک سیکریٹریٹ ٹائپ یہاں پہ بھی انہوں نے قائم کیا، لیکن وہ ہوا یہ کہ ان کی اصل پاور صوبہ جات کے پاس ہی تھی۔ ڈی سی او جو ہے وہ ان کا ہیڈ کرتا تھا، ڈسٹرکٹ ناظم صرف اپنے صفائی کے اور ان کے
چند محکمے جو ہیں انہی کو دیکھ سکتا تھا. یہ پاور ڈی سی او کے پاس اور پھر صوبائی حکومتوں کے پاس رہی. اس میں ایک اور کیا کہ بیوروکریسی میں اس وقت ایک بہت بڑی تعداد جو تھی، اور اس کے بعد ویریس ڈپارٹمنٹ میں سرونگ ملٹری آفیسر بھی مشرف نے اپائنٹ کیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کہ ایوب خان سے شروع ہوا تھا، ایکس سروس مین ملٹری آفیسرز کی بیوروکریسی میں تعداد کافی ہوگی. یہ ہم نہیں کہتے کہ ان میں سے کون اچھا تھا کون غلط تھا. they are equally good officer as civil bureaucracy. لیکن یہ اپنی جگہ پہ حقیقت ہے کہ ملٹری حکومت میں، ملٹری دور میں، وہ لوگ جو ملٹری سے آئے ہوئے تھے ان کو زیادہ اہمیت دی جاتی تھی. اہم پوسٹنگ پوزیشنز انہی کے پاس ہوتی تھی، اور ان پر زیادہ انحصار حکومتوں نے کیا. اور ڈپٹی کمشنر، کیونکہ اس میں ڈپٹی کمشنر کا عہدہ ہی ختم ہو گیا تھا، بقیہ اہم پوزیشن ان کے پاس رہی. تو اس طریقے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں جتنی آپ کی اسٹیٹوٹری کارپوریشنز ہیں ان کے ہیڈ جو ہیں، ٹاپ سیولین آفیسز لائک دی ہیڈ آف اسٹیٹوٹری کارپوریشنز، دی امپورٹنٹ یونیورسٹیز اور سیولین ٹریننگ انسٹیٹیوشنز and even research centers were headed by the serving or retired military generals. پنجاب یونیورسٹی میں آپ دیکھیں کہ جنرل صفدر صاحب رہے، جنرل ارشد صاحب وائس چانسلر رہے، کارپوریشنز ان کے پاس رہیں. اور یہ اب بھی آپ دیکھیں پی آئی اے وغیرہ، ابھی آج کل جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ جنرل شجاع صاحب جو ہیں وہ اسٹیل مل کے وہ اچھا کام کرتے ہیں. یہ جنرل قاضی صاحب ریلوے کے رہے، اور اس طرح یہ ان کے پاس رہی. بیوروکریسی بیک فٹ پہ چلی گئی اور اس طریقے سے ان کے پاس رہی. تو اسی ہم یہ دیکھتے ہیں جو بیوروکریٹس تھے ان میں کچھ نے تو اپنے آپ کو سائیڈ لائن، دے پریفر ٹو بی سائیڈ لائن، اور کچھ باہر فلائی کر گئے اور باہر اپنا کچھ کرتے رہے. اور اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بیوروکریسی کا جو پرابلم ہوا اس سارے اس میں، بیوروکریسی کی وہ پروفیشنل ایکسیلنسی نہیں رہی، پروفیشنل ڈیپریسیشن کا شکار ہو گئی بیوروکریسی. وہ انٹیگریٹی بھی نہیں رہی، یعنی نہ ہی اسٹریٹجی ہے، نہ پرپوزل ہے، نہ ریزسٹنس ہے. یہ تمام چیزیں جو بیوروکریسی کا ترا امتیاز ہوا کرتی تھیں، اور بیوروکریسی کو جنہوں نے ڈومینیٹ رول دیا تھا، وہ انٹرنلی یہ چیزیں بیوروکریسی کے جو ہیں یہ انٹرنل ہم کہہ سکتے ہیں پریشرز تھے جو بیوروکریسی نے وہ نہ کر سکی، جس کی وجہ سے بیوروکریسی کمزور پڑتی گئی. پی ٹی آئی کی حکومت 2018 سے 2020 میں آئی. سینئر بیوروکریٹس آر رولنگ اسٹون. The officers are appointed on monthly basis against important positions. IG chief secretaries don't know they will come to office tomorrow or someone else would be there. Officers having bad reputes are in good book. Very junior officers are posted at district and division level officer. The commissioner Mudassar Riaz, very junior man, was appointed Commissioner DG Khan, and now he is DC لاہور. ملٹری یعنی ترقی کر کے ڈی سی ہو گئے ہیں لاہور میں، تو کمشنر سے. ملٹری بیک گراؤنڈ آفیسرز آر دا ان گڈ بک، یہ ان کے ہاں رہا. آئی جی، جس میں آپ دیکھیں کہ سندھ میں پولیس آئی جی کے بارے میں بہت سے اب اس کو ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، یہ کنٹروورسی. اور آپ یہ دیکھیں کہ پنجاب میں اس وقت تک 2 سال میں 2.5 سال میں کتنے آئی جی بدل گئے ہیں. اور ایک واقعہ تو ایسا بھی ہوا کہ جس میں ایک ایس پی صاحب جو ہیں، ڈوگر صاحب جو ہیں، آئی جی صاحب میں، اور اس میں تھوڑا سا معاملہ ہوا تو آئی جی صاحب کی چھٹی کروا دی گئی، وہ ٹرانسفر ہو گئے. تو یہ ہو سکتا ہے اس میں کوئی بہتری ہو، یا وہ حکومت کے پاس بہت سے جواز ہوں گے. ڈی سی کمشنر جو ہیں وہ پنجاب میں، سندھ میں جو ہیں یہ پروونشل سروس سے زیادہ پریفر کیے جاتے ہیں، اور پروونشل سروس کیونکہ جلدی جو ہے وہ ماسٹرز وائس بننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، بعد میں پروموٹ بھی ہوتے ہیں شاید. بہرحال ان کو اہمیت دی جاتی ہے، یہ وہ جانتے ہیں کیوں دی جاتی ہے. اس میں ہمیں ٹیکنوکریٹس
یہ پہلے ملک سے لیے جاتے تھے، یہ باہر سے لینے جانے شروع ہو گئے ہیں، اور ابھی حفیظ شیخ صاحب ہیں، آج کل ترین صاحب بھی ہیں، یہ بھی دیکھو کتنا اس میں چلتے ہیں۔ کنٹریکٹ جو ہے وہ مختلف ان کو دیے گئے، کنٹریکٹ ٹو نیئرز اینڈ ڈیئرس were given in this position۔ ارشاد بھٹی صاحب کا ایک کالم نظر سے گزرا ہے۔ تو اس میں ایک دور یہ اس طریقے سے اس دور میں جو 2020 تک ہے وہ بیوروکریسی بیک فٹ پہ چلی گئی۔ اس میں یہ نہیں کہ دوسرے لوگ غلط تھے یا یہ غلط تھے یا وہ صحیح تھے یا یہ صحیح تھے، لیکن اس میں جو بیوروکریسی کا وہ کوئی بھی تھے، ان کی پروفیشنل ایکسیلنسی جو ہے وہ محدود ہو گئی، انٹیگریٹی جو ہے وہ شیبی ہو گئی، ان کا جو وہاں پہ جو ان کا کام ہے اور جو ایگزیکیوشن ہے وہ شیکی ہو گئی، بیہیویئر شیکی تھا۔ سو اس چیز نے ان کو نقصان پہنچایا۔ 2013 سے 2018 کا دور بڑا دلچسپ ہے، جس میں بیوروکریسی نے انگڑائی لی۔ اس میں نواز شریف started to enhance the role of political actors in political arena and was slightly more inclined to civil bureaucracy political، اور اس میں وہ بیوروکریسی کی طرف زیادہ تھا۔ اس کے منسٹر آف فائنانس، منسٹر اس کا اپنا پاکستانی اس کی پارٹی کا تھا، فارن منسٹر، یہ وہ اس نے یہاں سے لیے، اس نے باہر کے اس کے اوپر انحصار ہوا، لیکن وہ ان کو دوسری حیثیت سے انہوں نے رکھا۔ 2013 سے 18 میں some senior bureaucrats in the leadership of Fawad Hassan Fawad fostered alliance with political elites, Nawaz Sharif, and tried to revive the bureaucracy as power center. He couldn't muster required support from fearful, incompetent, corrupt, and much more interested in lucrative posting ex-servicemen, bureaucrats, and PMS officers who were enjoying important سروسز، ان سے وہ حاصل نہیں کر سکے، ان کی وہ سپورٹ حاصل نہیں کر سکے، تو انہوں نے بہت کم اس پہ۔ لیکن یہ بات درست ہے کہ اس دور میں جو بیوروکریسی نے کافی محنت سے کام بھی کیا، یہ بہت بڑے بڑے پروجیکٹ جو ہیں، یہ اگر نواز شریف کے ساتھ، شہباز شریف کے ساتھ بیوروکریسی نہ ہوتی تو یہ ممکن نہ ہوتے۔ تو بہرحال فواد حسن فواد نے انگڑائی لی، اس نے کوشش کی سینئر بیوروکریٹس کو اکٹھا کیا، بیوروکریسی کو ریوائیو کیا جائے، لیکن اس کو اپنے ہی بیوروکریٹ سے صحیح مدد حاصل نہ ہو سکی۔